معروف آیت مجیدہ جو ہر ایک کو یاد ہے، ہر عزیز کو یاد ہے، ہر بچے کو یاد ہے، بزرگوں کو یاد ہے، خواتین کو بھی یاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر روح چیز نے، ہر وہ کہ جس کے اندر روح موجود ہے، جان موجود ہے، یقیناً اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے یقیناً اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب سے خالق اکبر نے اس کائنات کا نظام قرار دیا ہے تب سے اللہ نے نظام حیات اور نظام موت کو بھی جاری و ساری فرمایا ہے، اور جب تک کہ قیامت کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا یہ نظام کائنات یعنی نظام موت اور نظام حیات یہ سلسلہ چلتا رہے گا، حتیٰ کہ انبیاء جو معصوم مخلوق ہے اس اللہ کی، انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی کے بارے میں ارشاد ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات ہی نہ بناتا۔ تو جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو یہ وجود عطا کیا ہے، یہ زمین و آسمان میرے نبی کے صدقے میں، یا آفتاب و مہتاب میرے نبی کے صدقے میں، اور کائنات کی جرنگیاں میرے نبی کے صدقے میں، یا رزق میرے نبی کے صدقے میں، یہ حیات اور زندگی میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ جو ہے یہ زمین کا فرش ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ آسمان کا نیل پوش شامیانہ ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو نبوت اور رسالت بھی ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ لیکن اس نبی نے بھی ظاہراً موت کا ذائقہ چکھا ہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ مصطفیٰ کی جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، یقیناً وہ نبی بھی جو ہے دنیا سے چلے گئے ہیں اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو لہٰذا ہر ایک کو آمادہ اور تیار رہنا چاہیے اس موت کے لیے کہ جس سے انسان نے جو ہے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا۔ اور پھر جتنے بھی آپ جانتے ہیں جتنی بھی بیماریاں ہیں ہر ایک کا علاج موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اور بندے صحت یاب ہو بھی جاتے ہیں، شفا یاب ہو بھی جاتے ہیں، لیکن موت ایک اٹل فیصلہ ہے کہ جس کا علاج دریافت آج تک نہیں ہوا ہے۔ اور پھر اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے وجود کے منکر بھی ہیں، جنہیں کہا جاتا تھا پرانی زبان میں شاید تحریہ کہا جاتا تھا، اور آج کی زبان میں انہیں سوشلسٹ یا آپ کمیونسٹ کہتے ہیں، جو اللہ کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں، اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات ایک جو ہے خود بخود مادے کی پیداوار ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ خود بخود کائنات ختم ہو جائے گی، کوئی اس کا خالق نہیں ہے، کوئی اس کا رب نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، کوئی اس کائنات کا بنانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس کائنات میں جو انبیاء کے وجود کے منکر ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا سارے ہی لوگوں نے حضرت آدم کی نبوت کو مان لیا تھا؟ کیا سب نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی مان لیا تھا؟ کیا سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہو گئے تھے؟ کیا سارے لوگ جو ہے ہمارے نبی کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا؟ نہیں۔ تو وہ معلوم ہوا کچھ ایسے بھی افراد ہیں اس کائنات میں جو نبوت کے بھی منکر ہیں، وجود نبی کے بھی منکر ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو وجود قرآن کے منکر ہیں، جو ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام کے منکر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کائنات میں وجود خدا کا منکر بھی مل جائے گا، وجود انبیاء کا بھی جیسا منکر مل جائے گا، اس جو ہے کائنات میں قرآن کا منکر بھی مل جائے گا، اسلام کا منکر بھی مل جائے گا، دین کا منکر بھی مل جائے گا، لیکن موت ایسا اٹل فیصلہ ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ واہ جی واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ جی، تو یہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، اللہ کا ایک امر ہے کہ جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، اگر اللہ کو مانے یا نہ مانے لیکن موت کو مانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انبیاء کے وجود کا قائل ہو یا نہ ہو لیکن موت کا اقرار کرتا ہے، یہ قرآن کا جو ہے منکر ہو جائے لیکن موت کا منکر نہیں ہے، موت کا اقرار کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ اللہ نے جو ہے یہ کائنات میں یہ سلسلہ یہی رکھا ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے، جس نے بھی سانس لیا ہے، یقیناً اس نے کائنات سے واپس بھی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نہ اپنی مرضی سے چودھری صاحب دنیا میں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے واپس جائیں گے، یہ بھیجنے والے بھی کوئی ذات ہے، لے جانے والی بھی ایک ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم اپنی مرضی سے کائنات میں نہیں آئے اور اپنی مرضی سے بھی اس کائنات سے واپس
نہیں جائیں گے۔ ایک کائنات ہے جس میں مجبوراً جو ہے ایک جو ہے ذات ہے، ایک ہستی ہے جس کا نام رب ہے، جس کا نام خدا ہے، جس کا نام الہ ہے، جس کا نام خالق ہے۔ اس نے ہمیں کائنات میں بھیجا، اور پھر جب مصلحت خدا ہوگی، جب اللہ کی حکمت ہوگی، تب اللہ ہمیں اپنے پاس واپس بلا لے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو 2500 سال زندگی دے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال اس کائنات میں زندہ رہے، یہ مصلحت پروردگار۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہے تو 1000 سال کی زندگی دے، اگر اللہ چاہے تو 900 سال کی زندگی بھی عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہے جی 50 سال کی، حتیٰ کہ وہ کریم اللہ چاہے تو ماں کے شکم سے بھی اللہ واپس لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی کائنات میں شاید بچہ نہ آئے، لیکن شکم مادر سے بھی، اپنے ماں کے شکم سے بھی اللہ واپس لے سکتا ہے۔ 18 سال کا جو ہے جوان ہو، یا 32 سال کا کڑیل جوان ہو، یا 50 سال کا ہو، یا 100 سال کا بوڑھا ہو، اس اللہ کی جب مصلحت ہوگی تو اللہ جو ہے جب چاہے گا، پھر اللہ کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی۔ ایک بات سمجھیے کہ اللہ کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی کہ میں نے اس بندے کو واپس لینا ہے اور سال پہلے ہی اللہ تیاری کرنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تیاری کا محتاج نہیں ہے۔ سورت مبارکہ جس دوست کو یاد ہو، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی شے کے متعلق ارادہ فرماتا ہے، بس اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جا۔ اللہ کے لیے وقت درکار نہیں ہے، اللہ کے لیے مٹیریل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے اللہ کے پاس جو ہے ہڈیاں ہوں، پہلے جو ہے یہ نظام ہو، نہیں۔ اللہ جو ہے قادر مطلق ہے، جب اللہ کسی چیز کے متعلق ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کون، ہو جا، فیکون، وہ شے ہو جا۔ ٹھیک ہے جی، تو لہذا یہاں تک بات جو ہے مقدمتاً میں نے عرض کی ہے کہ خالق اکبر نے کائنات میں انسان کو بھیجا، اور ایک وقت، اسے کہتے ہیں اجل۔ ٹھیک ہے جی، الف جیم لام، اجل۔ ہر انسان کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے جو ذات پروردگار نے لوح محفوظ پہ کی طرح جاری لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر انسان کا اللہ نے وقت لوح محفوظ دے دیا۔ پھر ذات پروردگار نے ہر انسان کو جو دنیا سے جانا ہے، اللہ نے سبب بھی لکھ دیا ہے، اس سبب سے اس بندے نے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اب بیماری سے چھوڑے گا، ایکسیڈنٹ سے، کسی اور حوالے سے، تبھی موت مرے گا۔ اللہ نے اسباب بھی لکھ دیے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے بندے کہتے ہیں کہ جب جو نا اسے نہیں جانا چاہیے تھا وہاں، لیکن بچ کے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں امکان بھی نہیں ہوتا وہاں جو ہے موت کے منہ پہ بندہ چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذات پروردگار نے جگہ بھی لکھی ہوتی ہے، وقت بھی لکھا ہوتا ہے، سبب بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو بات کو سمجھ آ گئی جی، وقت بھی لکھا ہوتا ہے، سبب بھی لکھا ہوتا ہے، اور ذات پروردگار نے وہ جگہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو لہذا کہاں مرنا ہے ذات پروردگار نے لکھ دیا ہے، کس وقت مرنا ہے ذات پروردگار نے لکھ دیا ہے، کس سبب سے مرنا ہے اللہ نے سبب بھی لکھ دیا ہے۔ تو لہذا جب انسان اتنا چوز سے مجبور ہو گیا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ ہر وقت پھر موت کے لیے تیار رہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر وقت تیار رہے، ہر وقت جو ہے، اور پھر جب بھی اس ذات پروردگار کا بلاوا ہو، انسان آمادہ نظر آئے، انسان تیار نظر آئے، انسان غافل نظر نہ آئے۔ تو لہذا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ ٹھیک ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صحابی مسجد نبی کے کونے میں سے ایک کھڑا ہوا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو ارشاد پروردگار ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے حبیب یہ ارشاد فرمائیے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے جی، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ذائقہ بہت قسموں کا ہوتا ہے، ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے، ذائقہ تلخ بھی ہوتا ہے، ذائقہ شیریں بھی ہوتا ہے، ذائقہ جو ہے وہ کھٹا بھی ہوتا ہے، ذائقہ جو ہے کوئی چیز بات ذائقہ بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب، میں نے ذائقے کی اقسام نہیں پوچھی، میں نے موت کا ذائقہ پوچھا ہے، موت کا ذائقہ کی جائے۔ اب مختصر کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا الذائقہ تو علی قسمین، کم از کم ذائقہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بتائیے موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ اب سنیے جملہ، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرا صحابی سن،
تو نے اگر سوال کیا ہے تو موت کا ذائقہ میٹھا بھی ہے، موت کا ذائقہ کڑوا بھی ہے، لیکن جس بندے کے دل میں میں مصطفیٰ اور میری اہل بیت، میری اولاد، میری آل کی محبت ہوگی، اس کے لیے موت کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے جی۔ اور جس کے دل میں میرا بھی بغض ہوگا اور میری اہل بیت کا بھی بغض ہوگا، میری آل کا بھی بغض ہوگا، میری اولاد کا بھی بغض ہوگا، اس انسان کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو گویا اللہ نے ہمارے اختیار میں دے دیا ہے جی، ہم نے موت کا ذائقہ جی چکھنا اور کیسا بنانا ہے جی ہمارے اختیار میں ہے۔ چاہے تو موت کا ذائقہ میٹھا بنا لیں، چاہے تو اپنے لیے موت کا ذائقہ کڑوا بنا لیں۔ موت کا ذائقہ اگر میٹھا بنانا چاہتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی دل میں بھی محبت ہو اور آل مصطفیٰ کی بھی محبت ہو، اہل بیت رسول کی بھی محبت ہو، آل محمد کی بھی محبت ہو، تو موت کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا۔ اگر دل میں بغض مصطفیٰ ہوا، اگر دل میں بغض آل رسول ہوا، بغض اہل بیت محمد ہوا، اہل بیت رسول کی اگر نفرت دل میں ہوئی تو یقیناً لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، جتنے مرضی اعمال کر لے، موت کا ذائقہ اس کے لیے کڑوا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو لہذا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک نے چکھنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا انبیاء بھی دنیا سے چلے اور پھر ایک وقت مقرر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پہ تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک کی جتنی اولاد نے آنا تھا وہ ساری اولاد کی عمر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دی، یعنی ایک رجسٹر کہہ لیجیے، پوری لسٹ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی کہ قیامت تک کے لیے تیری اولاد نے آنا اور ہر اولاد کی، تیرے ہر بیٹے کی یہ عمر ہوگی۔ توجہ کیجیے گا، یہ دکھا دی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سامنے وہ لسٹ پڑی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آگے لکھا ہے 2500 سال، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جی 1000 سال، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ذوالقرنین جی اتنے سال، حضرت لقمان 300 سال جی۔ یہ دیکھتے 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 حضرت داؤد پہ عمر پڑی، نظر پڑی۔ حضرت داؤد کے آگے خانے میں لکھا تھا 40 سال، توجہ فرمانا، آگے لکھا تھا 40 سال۔ عرض کی پروردگار عالم، میرے کسی بیٹے کی عمر 2500 سال ہے، کسی کی 1000 سال ہے، کسی کی 300 سال ہے، کسی کی 100 سال، کتنے سال، لیکن میرے بیٹے داؤد علیہ السلام کی عمر یہ صرف 40 سال کیوں؟ ارشاد خداوندی ہوا، اے آدم چونکہ میں خالق ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں مختار کل ہوں، میرے اختیار میں ہے، چاہوں تو 2500 سال کی زندگی دے دوں، چاہوں تو 3000 سال کی، چاہوں تو 50 سال کی، حتیٰ کہ میں چاہوں تو میں ماں کے شکم سے بھی بچہ واپس لے سکتا ہوں، میرے اختیار میں ہے۔ اب میری اپنی مصلحت ہے کہ میں نے حضرت داؤد کو 40 سال عمر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہ ایک خواہش کی کہ پروردگار میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، جو میری عمر ہے نا 1000 سال، اس میں سے 60 سال نکال کے میرے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ میری عمر جو 1000 سال ہے اس میں سے 60 سال عمر حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب 60 سال نکل جائیں 1000 سال میں سے تو شاید کتنے باقی بچ گئے؟ 940 سال، ٹھیک۔ اب 940واں سال کا آخری لمحہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام گھر میں چارپائی پہ لیٹے ہوئے، سامنے ایک شخص آیا، فوراً کہا السلام علیکم یا نبی اللہ، اللہ کے نبی میرا سلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کہا کون اور کہاں سے آنا ہوا؟ کہا میں اسرائیل ہوں، میں ملک الموت ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کس لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل کہتے میرا اور کام ہی کیا ہے، میں روح قبض کرنے کے لیے آتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ فوراً حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے، کہتے ابھی تو میری عمر میں 60 سال پڑے ہوئے ہیں، تو جلدی آ گیا ہے، ابھی میری عمر میں 60 سال پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو جلدی آ گیا ہے، 60 سال جلدی آ گیا ہے۔ فوراً روایت کہتے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، پروردگار عالم، یہ حضرت آدم تو فرما رہے کہ میری عمر میں ابھی 60 سال بڑھے ہوئے ہیں، تو جلدی آ گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل جا کر آدم علیہ السلام کو کہو کہ کیا تم نے یہ خواہش نہیں کی تھی، کیا یہ تمنا نہیں کی تھی کہ میری عمر میں سے 60 سال نکال کے میرے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیجئے۔ جیسے ہی حضرت اسرائیل آئے، آدم علیہ السلام کو پیغام پہنچایا، حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے پروردگار میں نے بس تمنا کی تھی، تو نے اتنی جلدی قبول بھی کر لی ہے، میں نے تو صرف خواہش کی تھی نا،
صرف تمنا کی تھی. گویا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی میرے عزیزو یہ کہنا دلیل ہے کہ ابھی حضرت آدم دنیا سے جانا نہیں چاہتے تھے جی. تو قرآن مجید میں جب نبی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم دنیا سے نہیں جانا چاہ رہے تو ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم تو قدم پہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں، قدم قدم پہ جو ہے اللہ کی معصیت کرنے والے لوگ ہیں، نافرمانی خدا کرنے والے لوگ ہیں. تو انبیاء بھی چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں رہیں. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد، ٹھیک ہے جی، یہ وہ نبی ہیں جو بادشاہ نبی ہیں جن کو اللہ نے کائنات کی حکومت عطا فرمائی تھی. اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک تخت عطا کیا تھا اور وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا. یہ قرآن کی بات ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے تخت عطا کیا تھا اور وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا. اور حضرت سلیمان بن داؤد کی پوری کائنات پہ جو ہے حکومت تھی، حتیٰ کہ جن بھی آپ کے تابع تھے، ہوائیں بھی آپ کے تابع تھی، ہوائیں بھی مسخر تھی، جن بھی آپ کے تابع تھے. ٹھیک ہے، لہذا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام تخت جو ہے ہوا میں اڑا کرتا تھا. ٹھیک ہے، بارہ چلو یہ بات عرض کروں، وہ بھی عرض کرتا ہوں جس کے لیے میں نے حضرت سلیمان کی بات کی. ایک جگہ پہ حکم ہوا فوراً کہ یہیں پہ تخت جو ہے روک لو، یہیں پہ جو ہے تبلیغ کا فریضہ انجام دو. حضرت سلیمان بن داؤد جو ہے وہ تخت اپنا جو ہے بٹھانے لگے. چیونٹیوں کی سردار نے، قرآن کہتا ہے فوراً چیونٹیوں کی سردار جو ہے، یا ایتھا النملۃ ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم وجنودہ، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں نبی اور نبی کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. ٹھیک ہے، کمی چیونٹیوں کی سردار کہہ رہی ہے اپنی رعایا سے کہ تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں نبی اور نبی کا لشکر جو ہے تمہیں روند نہ ڈالے. اب دیکھیے نا، تخت ہے سینکڑوں میل کی بلندی پہ، چیونٹی ہے زمین پہ. ٹھیک ہے جی وسیم بھائی، لیکن روایت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے چیونٹی کی آواز کو سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا. چیونٹی کی آواز کو سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا کہ چیونٹی اپنی زبان میں کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، فوراً روایت کہتی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا، جلدی کر اس گستاخ نبی کو پکڑ کے لیا. ٹھیک ہے جی، وہ جن جو ہے چلا. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے کہا جا پکڑ کے لیا، کیا نشاندہی کی؟ کروڑوں کی تعداد میں چیونٹیاں ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کے نبی نے حکم دیا، ٹھیک ہے، فلاں کو جو ہے یہ نہیں کہا کہ پکڑے جی لے کے آ. اب جو اللہ کے نبی کا نمائندہ ہے، جب اسے اتنا علم ہے، نبی کو کتنا علم ہوگا؟ یہ جو نبی کا نمائندہ ہے، جو نبی کا بھیجا ہوا ہے، جب اسے اتنا علم ہے کہ پھر نبی جو ہے اس کا کتنا علم ہوگا. بہرحال وہ جو ہے آپ کا نمائندہ چلا، اس چیونٹیوں کے سردار کو اٹھایا، لے کے آئے حضرت سلیمان بن داؤد کی خدمت میں. حضرت سلیمان بن داؤد کے ہتھیلی پہ شاہ جی اس چیونٹی کو جو ہے، چیونٹیوں کو جو سردار رکھ دیا. اب دو سوال کیے حضرت سلیمان بن داؤد نے، سنیے گا بہترین جملے ہیں. حضرت سلیمان بن داؤد فرماتے ہیں کہ اے چیونٹیوں کے سردار یہ بتا، کیا تو مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ کیا تو مجھے نبی نہیں سمجھتی؟ کیا تمہیں معصوم نہیں سمجھتی؟ کیا میں نے جو ہے کیا ظلم کرنا تھا؟ میں نے جو ہے پورے جو ہے تمہاری جو جھونڈ تھا جو ہے چیونٹیوں کا، کیا میں نے انہیں روند ڈالنا تھا؟ کیا تم مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ بہترین جواب دیا. سنیے گا جملہ، وہ چیونٹیوں کی سردار کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو معصوم ہیں، یہ آپ کے دائیں بال والے یہ تو غیر معصوم ہیں نا. مجھے آپ سے خطرہ نہیں تھا، مجھے ان سے خطرہ تھا. توجہ کیجیے، مجھے ان سے خطرہ تھا. تو دوستان گرامی قدر یاد رکھیے گا. اب حضرت سلیمان بن داؤد نے دوسرا سوال کیا، اب یہ بتا کہ تجھے کس نے اٹھایا ہے اور مجھے کس نے اٹھایا؟ تو نے مجھے جو ہے کیوں جو ہے یہ کہا ہے کہ تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ؟ کیوں کہا ہے؟ اب سنیے گے. وہ چیونٹی کہتی ہے اللہ کے نبی دراصل بات یہ کہ ہمارا اس وقت عبادت کا ٹائم تھا، ہمارا عبادت کا وقت تھا. اگر آپ کا لشکر جوہ جلال کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ آتا اور میری رعایا جو ہے تیرا لشکر دیکھتی رہ جاتی اور ہماری عبادت کا وقت ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے جی، اب پتہ چل گیا نا، اگر نبی آتا ہے تو چیونٹیوں کی
इबादत खत्म हो जाती है। बेऐन ही रिवायत मिलती है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और हजरत अबू दर गफारी एक सफर पे जा रहे हैं। एक जो है चींटियों की वादी से गुजरा हुआ। हजरत अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि ऐ अबू दर गफारी, ये चींटियों की जो है ना वादी है, करोड़ों की तादाद में चींटियां हैं, लेकिन क्या चींटियों की आवाज सुन रहे हो? अबू दर गफारी कहते हैं कि नहीं आका मौला, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अबू दर गफारी के कानों पे हाथ फेरा। हजरत अबू दर गफारी की कुव्वत समात बढ़ी। कुव्वत समात जब बढ़ी तो फौरन कहा, आका मौला, चींटियों की सरदार कह रही है, ए चींटियों अपने अपने बिलों से निकल आओ, अली आ गया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अपने अपने बिलों से बाहर निकल आओ, अली सामने आ गया। अली की जियारत करो, क्योंकि नबी ने फरमाया है कि अन्नज़्रु इला वजहे अली इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। जी हाँ, बस मैं इस मौजू को जो है ज्यादा तूल न दूं। हजरत सलमान बिन दाऊद ने फरमाया कि चींटी बता, तू अफजल है या मैं अफजल हूँ? कहाँ नबी और कहाँ चींटी से कह रहे हैं कि ऐ चींटी बता, तू अफजल है या मैं अफजल हूँ। काश कि आज का 14वीं सदी का शायद कोई मौलवी होता, फौरन कोई ना कोई जवाब दे डालता, लेकिन चींटी थी, ज़हीन थी, समझदार थी, नबी पे सवाल कर दिया। शेर में मजा समझिएगा, नबी पे सवाल कर दिया। अल्लाह के नबी बताइए, आपको किसने उठाया हुआ है, मुझे किसने उठाया हुआ है? सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाइए, आपको किसने उठाया हुआ है और मुझे किसने उठाया हुआ है? तो हजरत सलमान बिन दाऊद फरमाते हैं कि मुझे लकड़ियों के तख्त ने उठाया हुआ है और तुझे नबी ने उठाया हुआ है। जी, तुझे नबी ने उठाया हुआ है। तो वो चींटी कहती है, अल्लाह के नबी, फिर फैसला आप पे है, जिसे लकड़ियों का तख्त उठाए वो अफजल होता है या जिसे नबी उठाए वो अफजल है? तो ये हजरत सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम देखना भी आगे ना, कितना अजीम नबी है हजरत सलमान बिन दाऊद। लेकिन इन्होंने एक महल बनवाया जो कुरान में मौजूद है। ये वाकया महल बनवाया, सैकड़ों साल महल बनता रहा। इतना महल जो बड़ा तैयार हुआ कि उस महल की चाबियां ऊंट पे शादी लाती जाती थी। अब जब जो है ये महल कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया, तो हजरत सलमान बिन दाऊद ने कहा कि मैं अपने इस महल का मुशाहिदा करना चाहता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ कि कितना बड़ा मैं जो है महल तैयार हुआ है। समझिए, अब हजरत सलमान बिन दाऊद महल के अंदर दाखिल हुए। ठीक है जी, अब ऊपर वाली मंजिल, 2 मंजिला था, ऊपर वाली मंजिल पे जाने लगे और कह के गए, जब तक मैं वहां रहूं कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मेरे पास ना आए मेरी इजाजत के बगैर। अभी ऊपर वाली मंजिल पे पहुंचे थे, सामने एक बंदा आ गया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी मेरा सलाम। क्योंकि बादशाह नबी थे, जलाल में आ गए हज़रत सलमान बिन दाऊद। मैंने नहीं कहा था मेरी इजाजत के बगैर कोई ना आए। अब सुनेगा जुमला, आने वाले ने कहा, अल्लाह के नबी मैं वो हूँ जिसे इजाजत की जरूरत नहीं है, मुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मैं किसी इजाजत से लेके नहीं आया करता, इजाजत लेके। अच्छा इजराइल हो? जी मैं इजराइल हूँ। किस लिए आना हुआ? अल्लाह के नबी, मेरा नाकाम ही क्या, मैं आपके रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। ठीक है जी, अब सुनिएगा जो तारीख में जुमले हैं हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में कुरान ने जो है शहनशाह नबी का है, बादशाह नबी का है। फौरन कहते हैं कि फिर ए इजराइल मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं निचली वाली मंजिल पे जाके मखमल के बिस्तर पे लेट जाऊं, मुझे इजाजत दे कि मैं निचली मंजिल पे जाके मखमल के बिस्तर पे लेट जाऊं। हजरत इजराइल कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह का हुक्म है इसी हालत में, ये अल्लाह का हुक्म है कि इसी हालत में आपकी रूह कब्ज करूं। चलो इजराइली इतनी इजाजत मुझे दो ना, मैं इसी जगह पे लेट जाऊं। चलो नीचे जाने की इजाजत न दो, बिस्तर पे लेटने की इजाजत न दो, इसी मंजिल पे लेट जाऊं। कहा नहीं नहीं, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का आमर यही है कि मैं इसी हालत में रूह कब्ज करूं। कुरान का वाकया है कि कुरान में यही लिखा हुआ है कि हजरत सलमान बिन दाऊद शादी खड़े थे, बगल में असा था, इसी हालत में रूह कब्ज हो गई। बगल में असा लकड़ी का लिया हुआ था और इसी हालत में हजरत सलमान बिन दाऊद की रूह जो है कब्ज हो गई। अब हजरत सलमान बिन दाऊद खड़े हैं, रूह कब्ज है, दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन असा के सहारे टेक लेके खड़े हैं। नौकर चाकर जिन इंसान काम कर रहे हैं कि नबी देख रहा।
نبی دیکھ رہا ہے بس چلا گیا. ہاں یہ پتہ نہیں تھا کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں دیکھ رہے ہیں کہ نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ایسے تو شاید قیامت تک کھڑا رہے گا. خالق کائنات نے دیمک کو حکم دیا. دیمک سمجھتے ہیں؟ کیڑی. ہاں جو لکڑی کو لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. سی وی پہ سرائکی میں کہتے ہیں. ٹھیک. اور دیمک کو اللہ نے حکم دیا، وہ دیمک جو ہے لکڑی کے عصا کو لگی. ٹھیک ہے جی. وہ عصا کو اس نے دیمک نے کھایا اور وہ عصا ٹوٹا. جیسے ہی عصا ٹوٹا اللہ کے نبی گرے. تب دنیا کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے تھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. لہذا میرے عزیزو جب وقت آ جاتا ہے، جب اجل آ جاتی ہے، پھر نبی سے بھی نہیں ٹلتی. واہ سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہے، اگر کوئی حافظ قرآن بیٹھا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا، جب وہ آ جاتا ہے، پھر ایک ساتھ ایک لمحہ وہ وقت نہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ آگے ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. پھر انسان کے جو اسباب بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر موقع پہ ڈاکٹر بھی نہیں ملتا. واہ. کیوں؟ وقت آ چکا ہوتا ہے نا چل صاحب. ٹھیک ٹائم مقرر ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جو ہے ڈاکٹر بھی نہیں ملتا، ڈاکٹر مل بھی جائے تو موقع پہ میڈیسن نہیں ملتی. ٹھیک ہے جی. ہاں میڈیسن بھی مل جائے تو پھر میڈیسن اثر نہیں جو ہے جی. پھر میڈیسن مل بھی جائے تو پھر میڈیسن اثر بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ وقت مقرر آ چکا ہوتا ہے. اچھا یہی سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا جس کے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جب تخت لگتا تھا نا، بڑا مجمع ہوتا تھا. اس مجمع میں ایک بندہ دوسرے بندے کو گھور گھور کے جو سب دیکھ رہا تھا. جسے گھور کے دیکھ رہا تھا وہ بندہ جلدی سے کھڑا ہوا، اللہ کے نبی جلدی کیجیے، اس بندے سے مجھے خوف آ رہا ہے. ہاں بڑی جو ہے تلخ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، مجھے یہاں سے کسی اور جگہ بھیج دیے، مجھے خوف ہی بڑا آ رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے شاہ جی ہوا کو حکم دیا اس بندے کو اڑا فلاں جگہ پہ اسے پہنچا دے. اب یہ ہوا نے اس بندے کو لیا ہی تھا، جو بندہ دیکھ رہا تھا وہ بھی ساتھ چلا گیا. ٹھیک ہے جی. وہ بھی ساتھ چلا گیا. توجہ، وہ بھی ساتھ چلا گیا. اب روایت کے الفاظ سنیے. اللہ کے نبی نے روکا، بھئی جس بندے کو تو دیکھ رہا تھا گھور گھور کے غصے کی نگاہ سے، اسے تو میں نے بھیج دیا ہے، تو بھی اس کے پیچھے جا رہا ہے. کہا اللہ کے نبی میں اسرائیل ہوں جی، میں ملک الموت ہوں. میں غصے سے اس لیے دیکھ رہا تھا، اس کی موت اس جگہ لکھی ہے، بیٹھا یہاں تھا جی. اس کی موت لکھی تھی اس جگہ. ٹھیک ہے، بیٹھا یہاں تھا، میں دیکھ رہا تھا. اب جیسے سبب بن گیا، جیسے غصے سے دیکھا، اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا، وہ وہاں پہنچا دیا، اسرائیل بھی وہاں پہنچ گیا. جی وقت بھی مقرر ہوتی ہے، جگہ بھی مقرر ہوتی ہے، اور سبب بھی مقرر ہوتا ہے. اس سے ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے خدا نہ خواستہ، تبھی موت سے مرنا ہے. اس سے جو ہے فلاں بیماری سے مرنا ہے، تو اللہ نے اسباب بھی مہیا کیے، اللہ نے وقت بھی مقرر کر دیا ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ جگہ بھی مقرر کر دی ہے جہاں انسان نے دنیا سے جانا ہوتا ہے. حضرت ایک بادشاہ گزرے ہیں جس کا نام آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن میں ہے شداد. ٹھیک ہے، شداد کا چلو میں ذرا اس کی ابتدا ذرا چل سے بیان کر دوں کہ یہ شداد جو ہے، یہ اس کی والدہ ایک دریائی سفر ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کی والدہ باقی قافلے کے لوگ دریائی سفر کر رہے تھے، یعنی کشتی کا سفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اللہ نے حکم دیا اسرائیل جلدی کر اس کشتی پہ پر مار کے کشتی کا سوراخ کر. سمجھو این دریا میں. ٹھیک ہے، واسطے دریا میں. جیسے ہی قافلہ پہنچا تو اللہ نے حکم دیا کہ اسرائیل جلدی کر اپنا پر مار کے اس کشتی میں سوراخ کر دے. حضرت اسرائیل چونکہ اللہ کے امر کے سامنے مجبور ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ ہے کب کا؟ جب اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی نے معراج پہ اسرائیل سے یہ سوال کیا تھا، اے اسرائیل کسی کے روح قبض کرتے وقت تجھے ترس بھی آیا ہے؟ کسی کے روح قبض کرتے وقت ترس بھی آیا ہے؟ اسرائیل یاد کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب اللہ کے نبی مجھے 2 مرتبہ بڑا ترس آیا ہے، بڑا رحم آیا ہے روح قبض کرتے وقت. پہلا یہی کہ ایک دریائی سفر ہو رہا تھا، دریائی سفر میں جو ہے لوگ کشتی کا سفر کر رہے تھے، کشتی جو ہے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اسرائیل اپنا پر مار کے کشتی میں سوراخ کر دے. ٹھیک ہے، لیکن میں اللہ کے حکم کے سامنے مجبور تھا، میں نے پر مارا، کشتی میں سوراخ کر دیا. اب جیسے کشتی میں سوراخ کیا، کشتی میں شاہ جی پانی داخل ہونا شروع ہو گیا. جب پانی داخل ہوا کشتی
डगमगाने लगी, ठीक है। कश्ती के फट्टे टूटने लगे, कश्ती के तख्ते टूटने लगे, और जो उसमें सवार थे ऐसा ऐसा सारे एक एक करके गिरने लगे, मरने लगे, गिरने लगे, मरने लगे। एक तख्ता बच गया, एक फट्टा बच गया, उस फट्टे पे एक खातून बच गई, तवज्जो, एक औरत बच गई, और वो औरत हामिला थी। अल्लाह की कुदरत कामिला से उसी तख्ते पे, उस लकड़ी के फट्टे पे उस खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया। तवज्जो करना, तवज्जो करना, ठीक है जी। उस खातून ने उस लकड़ी के तख्ते पे, लकड़ी के फट्टे पे, जो कि पानी की मौजों पे थी, पानी की लहरों में थी, उसने बच्चे को जन्म दिया। अब अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, इज़राइल इस खातून की रूह कब्ज कर ले जी, इस खातून की, इस औरत की रूह कब्ज कर ले। उस वक्त या रसूल अल्लाह मुझे बड़ा तरस आया जी। अभी जो है 10-15 मिनट का बच्चा है, ये बच्चा कहाँ जाएगा? अल्लाह फरमा रहा है कि इसके रूह को कब्ज कर ले। मुझे बड़ा तरस है, लेकिन चूंकि मैं अल्लाह के अमर के सामने मजबूर था, लिहाजा मैंने उस खातून की भी रूह कब्ज कर ली। अब आगे सुनिए, ठीक है जी। अल्लाह के नबी, अब आगे अल्लाह ने क्या इंतजाम किया? अल्लाह ने पानी की मौजों को हुक्म दिया, पानी की लहरों को हुक्म दिया कि पानी की लहरों ये फट्टा खुश्की पे पहुंचा दो जी, ये फटा, ये तख्ता जो है खुश्की पे पहुंचा दो, ठीक है जी। अब जैसे खुश्की पे पहुंचा, ठीक है जी, बच्चा जो है खुश्की पे आ गया। साथ ही जंगल था, जंगल में एक हिरनी रहती थी। अल्लाह ने हुक्म दिया, है हिरनी जा बच्चे को दूध पिला। सुनना जुमला, सुनना जुमला, ठीक है जी। अब जो है वो हिरनी आई, वो बच्चा जो है हिरनी से मानूस हो गया, हिरनी दूध पिलाती रही, और वो बच्चा शाजी जी जवान होता रहा, जवान होता रहा, जवान होता रहा। अल्लाह ने उस जवान को इख्तियार अता किया, अल्लाह ने उसे हुकूमत अता की। जब हुकूमत मिल गई तो उसने दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, हाँ मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ जी। अब वो बच्चा कौन था अभी मैं अर्ज करता हूँ, ठीक है, जरा सस्पेंस रह जाए, ठीक है। उसने ऐलान कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब जी। अब लोगों ने कहा, तू जो रब होने का दावा कर रहा है, वो रब तो जन्नत देगा, तू क्या देगा? जो हकीकी परवरदिगार है, जो हकीकी इलाह है, जो हकीकी खालिक है, जो हकीकी रब है, वो तो जन्नत देगा मरने के बाद, तू क्या देगा? अब इसने भी एक जन्नत बनवाई, मसनूई जन्नत जी। अब कुरान कहता है, अगर किसी को कुरान याद है, और आखिरी पारा, इसने ऐसी जन्नत बनवाई कि कायनात में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अकीदा क्या था कि मुझे खुदा मानो, मरने के बाद मैं तुम्हें भी जन्नत दूंगा, उसे उस खुदा को छोड़ो, मुझे खुदा मानो और मैं भी तुम्हें जन्नत दूंगा। अब इन्होंने जन्नत बनवाई, सैकड़ों साल जन्नत बनती रही, ठीक है जी। इसके बारे में यही मिलता है, इतनी बड़ी जन्नत बनवाई कि उस जन्नत की जो है चाबियां ऊंट पे लादी जाती थी। अब जो है इस ने कहा, मैं कि जो मैंने जन्नत बनवाई है, सैकड़ों साल मैंने इंतजार किया है, हजारों मिस्त्री, हजारों मजदूर लगे रहे, ताकि जन्नत देखो तो सही, जन्नत कैसी बनी है, जन्नत कैसी बनी है। अब ये जन्नत के दरवाजे पे आया, अब थकना नहीं है, गर्मी जरूर है, ठीक है, पसीना आया हुआ है, ठीक है। जन्नत के दरवाजे पे आया, शाहजी जैसे कदम उठाया, जन्नत में रखे, अल्लाह की आवाज आई, इज़राइल इसके रूह कब्ज कर ले जी। अल्लाह की आवाज आई कि इसका रूह कब्ज कर ले। तो इज़राइल कहता, या रसूलल्लाह, मैंने अर्ज़ की परवरदिगार आलम, सैकड़ों साल इसलिए इंतजार किया है ताकि जन्नत देखने तो दे। हाँ, जो जन्नत बनाई है, चलो देखने तो दे। अब सुनिएगा जुमला, अल्लाह का इरशाद हुआ, अगर ये जन्नत झूठी जन्नत है, जाली जन्नत है, मसनूई जन्नत है, वो काफिर और जन्नत में चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी भाई, जन्नत तो कहता है ना, चाहे झूठी सही जी। तो लिहाजा काफिर का क्या काम है जन्नत में? वो काफिर और जन्नत में चला जाए। वहीं पे रूह कब्ज हो गई। इज़राइल कहता है, मुझे यहाँ पे बड़ा तरस आया। एक उस वक्त तरस आया, एक इस वक्त मुझे तरस आया। वो बच्चा कौन था? मुझे ही बड़ा होके शद्दाद बन गया, जिसे अल्लाह ने बड़ी शफकत के साथ पाला।
ٹھیک ہے جی، ہرنی کے دل میں اس کی محبت ڈال دی تھی، اللہ نے جو ہے اسے مانوس کر دیا تھا، ہرنی دودھ پلاتی رہی، یہ جوان ہوتا رہا اور اس کے بعد اللہ نے اقتدار بھی عطا کیا، حکومت بھی عطا کیا، تخت و تاج بھی عطا کیا، لیکن اللہ کے مقابلے میں خدا بن بیٹھا جی۔ تو لہذا اللہ کی عنایات کو دیکھیے، اللہ کی شفقت کو دیکھیے، اللہ کی مہربانی کو دیکھیے کہ ہم کیا تھے، ایک قطرہ ہی تھے، پانی کا قطرہ ہی تھے نا، اسے اللہ نے ہمیں خوبصورت انسان بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ انسان اللہ کے سامنے نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے اکڑ جاتا ہے، اللہ کو نہیں جھکتا۔ جس اللہ نے جو ہے تمہیں والدین عطا کیے ہیں، اولاد عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے، رزق عطا کیا ہے، ایمان عطا کیا ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ نے انسان کو عطا نہیں کی ہے، پھر بھی یہ اللہ کے سامنے اکڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جی، وہ بھی چلو آج موضوع چل پڑا ہے تو میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اسرائیل آیا روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو روح قبض کرنے کے لیے کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اسی کہ اللہ سے پوچھ، کیا کوئی دوست کو اپنے ہاتھوں سے مارتا ہے؟ جی، کوئی دوست اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت موسیٰ تو کہہ رہے کہ کوئی دوست کو مارتا ہے۔ اب اسرائیل نے جب پیغام پہنچایا، اللہ نے فرمایا یہ جا کر تو بھی اسرائیل پیغام پہنچا، اے موسیٰ، اللہ فرما رہا ہے کوئی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ کوئی دوست کی ملاقات کو کوئی ناپسند کرتا ہے، بلکہ دوست تو چاہتا ہے کہ ہر وقت دوست کی ملاقات ہو، زیارت ہو، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اسرائیل نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری روح کس جگہ سے قبض کرے گا؟ توجہ، اسرائیل کی آواز ہے موسیٰ میں آپ کی زبان سے روح قبض کروں گا۔ حضرت موسیٰ کی آواز آتی ہے کہ اسرائیل اس زبان سے روح قبض کرے گا، اسی زبان سے میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ چلو موسیٰ، میں آپ کی روح آپ کی آنکھوں سے قبض کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ کی آواز آتی ہے اسرائیل ان آنکھوں سے روح قبض کرے گا، انہی آنکھوں سے میں نے تجلی پروردگار دیکھی ہوئی ہے، میں نے جلوہ پروردگار دیکھا ہوا ہے۔ چلو اے موسیٰ، میں آپ کی روح آپ کے کانوں سے نکال لوں گا۔ کہا ان کانوں سے روح قبض کرے گا، اسی کانوں سے میں نے کلام خدا سنا ہوا، یہ کلام خدا سنا ہوا ہے۔ اچھا چلو موسیٰ، میں آپ کی روح آپ کے ہاتھوں سے قبض کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ان ہاتھوں سے روح قبض کرے گا، انہی ہاتھوں میں میں اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھتا ہوں جی۔ اچھا چلو موسیٰ، میں آپ کی روح آپ کے قدموں سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ کی آواز آتی ہے ان قدموں سے روح قبض کرے گا، انہی قدموں کے ذریعے چل کے کوہتور پہ ملاقات خدا کو جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری جی۔ اب جب اسرائیل نے دیکھا بھیا بندہ ڈاٹا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں یہ بندہ نہ زبان سے روح قبض کرنے دے رہا ہے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ ہاتھوں سے، نہ قدموں سے، واپس پلٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے اسرائیل ٹھیک ہے، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اب تو درمیان سے نکل جا، ٹھیک ہے، اب میں جانوں میرا بندہ موسیٰ جانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پہ تیار ہوئے، ایک جنگل اور صحرا میں جیسا پہنچے، جنگل اور صحرا میں عجیب منظر دیکھا، اکیلا ہی بندہ ہے، قبر بنا رہا ہے، قبر کھود رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قبر بنانا ایک ثواب کا کام ہے، نیک کام ہے، میں ادھر سے اس کے ساتھ معاون بن جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ کھڑے ہو کے قبر بنوا دی، قبر تیار ہو گئی۔ جو بندہ پہلے کھڑا تھا شاہ جی وہ ذرا دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت موسیٰ فرماتے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جس کی میں قبر بنا رہا ہوں اس کے قد کا مجھے صحیح پتہ نہیں جی، اس کے قد کا مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے بندہ خدا آیا ہے قبر بنانے اور میت کے قد کا بھی پتہ نہیں ہے، مردے کا قد کا بھی پتہ نہیں ہے۔ توجہ، اسرائیل کہتا ہے کہ اے بندے خدا مجھے لگتا ہے، میری چھٹی حص کہتی ہے جس کی قبر میں بنانے آیا ہوں اس کا قد تیرے برابر، ہاں جی، تو اس کی قبر یا قد جو ہے تیرے برابر ہے۔ اچھا کیا کرنا ہے؟ اسرائیل کہتا ہے ذرا آپ قبر میں لیٹ جائیں نا، دیکھ لیتے ہیں، قبر چھوٹی ہوئی ذرا بڑی کر لیں گے، توجہ رہے، اگر قبر چھوٹی ہوئی تو ذرا بڑی کر لیں گے، اگر تنگ ہوئی تو ذرا کشادہ کر لیں گے، کھلی کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں لیٹے، اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں آ گیا ہے، آ گیا ہی ہے،
جی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری۔ جی ہاں ہے میرے فرشتوں، جو بڑا محول سے بھاگتا تھا اب خود بخود قبر میں آ گیا ہے، قبر میں لیٹ گیا ہے۔ فوراً اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو۔ جیسے ہی قبر میں لیٹے ہوئے جنت کے دروازے کھل گئے۔ اب جیسے جنت کے دروازے کھلے جاؤ صاحب دیکھا یہ لبن سلسبیل ہے، یہ تسنیم ہے، یہ کوثر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ حوریں ہیں، یہ جو ہے رضوان جنت ہیں۔ جنت کا ماحول دیکھ کے کہا اے پروردگار اگر مرنے کے بعد اگر ایسی جنت ملنی ہے تو مجھے ابھی مار لے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا جی اگر مرنے کے بعد ایسی ہی جنت ملنی ہے تو مجھے ابھی مار رہے۔ اللہ کی آواز آتی ہے اے ادرائی اے یا موسیٰ کیا تو سمجھ رہا ہے یہ قبر کس کی ہے، بنانے والا کون تھا، کس کی بنائی جا رہی تھی؟ یہ قبر بھی میں نے تیرے لیے بنوائی ہے، بنانے والا اسرائیل تھا۔ جی یہ قبر میں نے تیرے لیے بنوائی ہے، ٹھیک ہے جی، اور بنانے والا اسرائیل تھا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، موت اٹل فیصلہ ہے۔ انسان لاکھ بھاگنا چاہے موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے موت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور معصوم کا جملہ ہے کہ یہ قبر یہ کیا ہے، ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من النار۔ یہ جنت جو ہے قبر جو ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو قبر کو جنت کا باغ بنائے، چاہے تو اپنے لیے جہنم کا گڑھا بنا لے۔ جب انسان مرتا ہے تو روایات میں ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو 5 قسم کی، بعض روایات میں 6 قسم کی، بعض روایت میں ہے کہ 5 شکلیں اس مرنے والے کے ساتھ شاہی قبر میں داخل ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب وہ کرتی کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں جو ہے جنت میں داخل ہو گئی، 5 شکلیں قبر میں داخل ہو گئی۔ ایک شکل دائیں کھڑی ہو جاتی ہے چاؤ صاحب، ایک بائیں کھڑی ہو جاتی ہے، ایک سرہانے کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، ایک پینتی کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، ایک سر کی اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، اور چھٹی صورت جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ اگر قبر میں دائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو دائیں طرف والی شکل اس عذاب کا دفاع کرتی ہے، اگر جو ہے بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو بائیں طرف والی شکل اس کا دفاع کرتی ہے، اگر جو ہے سرہانے کی طرف سے عذاب آتا ہے تو سرہانے والی شکل اس عذاب کو روکتی ہے، اگر پینتی کی طرف سے عذاب آتا ہے تو پینتی کی طرف کھڑی ہوئی یہ شکل جو ہے اس کا دفاع کرتی ہے، اگر اوپر سے عذاب آئے تو اوپر والی شکل اس عذاب کو روکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب معصوم سے پوچھا گیا یہ ہیں شکلیں کون سی؟ جی کہا یہ عام شکلیں نہیں، جو مرنے والا دنیا میں عمل کرتا تھا اس کا عمل جو ہے وہ شکل کی صورت میں جنت میں قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ جو دائیں طرف ہوتی ہے وہ اس کی نماز ہوتی ہے، توجہ رہے، جو دائیں طرف شکل کھڑی ہوتی ہے وہ اس کی نماز ہے، جو بائیں طرف ہے وہ روزہ ہے، جو سرہانے کی طرف ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو پینتی کی طرف ہے وہ اس کے دیگر اعمال صدقات و خیرات ہیں، اور جو ایک طرف کھڑی ہوئی ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اب سنیے گا جملہ، روایات میں ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے، ٹھیک ہے، اوپر سے جو عذاب آتا ہے اتنا بڑھ جاتا ہے، 5 شکلیں اس عذاب کو نہیں روک سکتی، دفاع نہیں کر سکتی۔ ایک شکل جو ایک طرف کھڑی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور بھی ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، وہ سارا عذاب جو باقی شکلیں نہیں روک سکتی یہ شکل جو ہے اس عذاب کو روک لیتی ہے۔ یہ رکھیں بیٹھے، نعرہ تو دائیں طرف والی نماز، بائیں طرف والی جو روزہ رکھتا تھا وہ شکل میں انسانی شکل میں اس کے ساتھ پاس آ گئی، یہ عذاب کو روکتی ہے۔ لیکن کبھی عذاب جب بڑھ جاتا ہے، ان 5 شکلوں سے بڑھ جاتا ہے، تو چھٹی شکل جو ان سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے وہ اکیلی اس عذاب کو روک لیتی ہے، عذاب کا دفاع کرتی ہے۔ یہ 5 شکلیں کہتی ہیں میں تو نماز ہوں، میں روزہ ہوں اس مرنے والے کا، میں زکوٰۃ ہوں، میں صدقہ و خیرات ہوں، میں یہ عمل ہوں، میں وہ عمل ہوں۔ تو کون سا عمل ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور بھی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے؟ اکیلا جو ہے وہ عذاب جو ہم سے نہیں روک سکا
تو جو ہے تو نے روک لیا ہے. کہا میں وہ ولایت آل محمد ہوں, میں وہ محبت اہل بیت رسول ہوں, وہ آل رسول کی محبت ہوں جو اپنے دل میں دنیا میں رکھا کرتا ہوں. وہ اہل بیت کی محبت ہوں, وہ آل محمد کی محبت ہوں جو اپنے دل میں رکھتا تھا. اگر قبر میں عذاب زیادہ ہو جائے میں اکیلی محبت اہل بیت اس کا دفاع کرتا ہوں. میں اکیلی محبت اہل بیت جو ہے اس عذاب کو روک لیتی ہوں. بس عزیزان گرامی کا یاد رکھیے گا, یہ نماز, یہ روزہ, یہ صدقہ, یہ خیرات, یہ انسان کے وہ اعمال ہیں جو مجسم ہو کے قبر میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی, مجسم ہو کے جی. تو اب جو ہے نا ولایت اہل بیت, محبت آل رسول, مودت آل رسول وہ ہے جس کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا حبیبی نے فرما دیجئے, اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے, ان کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے, اپنے مسلمان جو ہے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت کا اور دین پہنچانے کا کوئی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں, کوئی قیمت نہیں مانگتا. اگر دین پہنچانے کی کوئی قیمت ہے تو میری اہل بیت کی محبت, میری اہل بیت کی محبت ہے. اب میرے سارے دوست مسلک کے دوست تشریف فرما ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں مسجد بن رہی ہو, ٹھیک ہے جی, جان بوجھ کے آپ مزدور کی مزدوری نہ دیں. میرا بھی 1 منٹ پڑا ہے. مزدور کی مزدوری نہ دے, مستریوں کی اجرت نہ دے, تو کیا اس مسجد میں نماز ہو جائے گی؟ بندے کہیں گے کہ یار مسجد بنوا لی ہے, مسجد کی اجرت نہیں دی, مزدور کی مزدوری نہیں دی. ٹھیک ہے جی, ہاں مزدوروں کو جو ہے اجرت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح جو ہے آپ مٹیریل کے پیسے نہ دیں. مسجد بنوا لیں, پوری مسجد میں جتنا سریا لگا ہے اس کے پیسے نہ دیں, جتنی سیمنٹ لگی ہے اس کے پیسے نہ دیں, جتنی بجری لگی ہے اس کے پیسے نہ دیں. ٹھیک ہے, وہاں نماز نہیں ہوگی. اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی بندہ 2 کوٹے اڈے پہ جائے, مصلی لے آئے, مصلی سمجھتے ہیں نا, جائے نماز جس کے کھڑے ہو کے جیسے نماز پڑھتے ہیں, اگر بندہ وہ لے آئے لیکن مصلی کے پیسے نہ دے, کیا کہ میں جو مصلی کے میں نے پیسے نہیں دینے, کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. تو پھر میرے عزیزو جی, پھر میں آپ ہاتھ باندھ کے جملہ کہتا ہوں, جب تو ایک چھوٹا سا مصلی لے آئے, اگر اس کی قیمت ادا نہ کرے ٹھیک تو تیری نماز قبول نہیں ہوتی. تو پورے دین کی قیمت ہے محبت اہل بیت. اگر دل میں محبت اہل بیت نہیں, تیرا دین کہاں قبول ہوگا جی. تو اگر چاہتا ہے تیری نماز قبول ہو جائے, تیرا روزہ قبول ہو جائے, تیرے حج و زکات صدقات خیرات قبول ہو جائے, تیرا دین قبول ہو جائے, تیری جو ہے یہ میلاد قبول ہو جائے, تیرا جشن قبول ہو جائے, تیری نمازیں قبول ہو جائے, تو پھر دین کی قیمت ادا کر. اور دین کی قیمت ہے محبت اہل بیت. دل میں محبت اہل بیت رکھیے, انشاءاللہ اعمال کیجیے, اور اسی محبت اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے تمہارے اعمال کو قبول کرنا ہے.